خونی عمارت قسط نمبر 1۔ یہ اپنی نوعیت کا تیسرا انوکھا پراسرار واقعہ تھا جس میں قاتل کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ میں اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھا کیونکہ میں نے بڑے بڑے قتل کے مقدموں کو اپنی غیر معمولی ذہانت سے چند دنوں میں حل کر دیا تھا، لیکن اس کیس میں اس قتل کے پیچھے کون تھا، کیوں قتل کر رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اب تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز دوبارہ چلانا ذرا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی سی سی ٹی وی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، کچھ ہوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سائے کی طرح دکھنے والی کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی ایک خاتون کے بالکل پاس جا کر یکدم غائب ہو گئی۔ اسی دوران وہ خاتون بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار سامنے والی دیوار پر لگی اور نیچے جا گری۔ اب اس خاتون میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، اس کے چاروں طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جو پہلے ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اسے مردہ سمجھ کر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب دفتر کے سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اچانک اس مردہ حالت میں پڑی خاتون کی آنکھیں کھلیں جو خطرناک حد تک بگڑ چکی تھی۔ اب اس سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر اس دوران بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کو توڑتے ہوئے 50ویں منزل سے نیچے جا گری اور پورے دفتر میں ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سر، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، دانش ڈرتے ڈرتے بولا۔ یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات ہوتے۔ میں نے دانش کے ڈر اور خوف کو بھانپتے ہوئے اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا۔ دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے بھیج دیا۔ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے یا یہ سب کچھ ہمارا ڈر، خوف اور وہم ہوتا ہے؟ میں نے دانش کے جاتے ہی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سوچا، اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو ویڈیو میں سائے کی طرح دکھنے والی وہ پراسرار چیز کیا تھی جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگی اور پھر بھاگتے ہوئے 50ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ سر، سب کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دانش سب کے بیانات لے آیا۔ دانش، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میں یہ ویکینڈ گھر پر نہ گزارنے والا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ امی کا تمہیں پتہ ہے نا، ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے بھی گھر میں نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی پر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میرا گھر شہر سے 20 کلومیٹر دور تھا، ایک گاؤں میں واقع تھا جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل آتا تھا۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح سنسان تھا۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع میں اسے ایسی پراسرار اور غیر معمولی مخلوق کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا، مشہور تھا کہ یہاں خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس خاموشی سے جنگل میں خوبصورت سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ خوفناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالی، سگریٹ سلگا کر پہلی کش کے ساتھ ہی جنگل کے اس پرسکون ماحول کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میں جب بھی اس جنگل سے گزرتا ہوں تو یہاں رک کر سگریٹ ضرور پیتا ہوں۔ سگریٹ ختم کرتے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور میری گاڑی دوبارہ جنگل کے اس راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اب پہلے کی نسبت تیز تھی۔ جنگل کا راستہ ختم ہونے والا تھا کہ میں نے یکدم فل بریک لگا کر
گاڑی روک دی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن گاڑی کو بریک لگانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی سائے کی طرح دکھنے والی پراسرار مخلوق میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر غائب ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ یہ شاید مسلسل اس کیس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے تھا۔ اس وقت میں ایک سنسان سے جنگل میں گزر رہا تھا، جس میں میں نے اس وہم کو جھٹکتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلا دی اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سگریٹ گری گھر سے باہر آ گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا ماحول کو مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر چکا تھا۔ میں نے چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا جہاں پر 300 سال پرانی عمارت تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے چونکہ بچپن سے اس مخلوق کو دیکھنے کا شوق تھا تو میں نے اپنے بچپن میں بھی چھپ چھپ کر یہاں پر آیا کرتا تھا، لیکن کبھی کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر سگریٹ سلگائی اور اسی جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں اس بھوت بنگلے کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تو اس میں ڈھیر سارے درخت بھی تھے جو اب آدھے سے زیادہ سوکھ چکے تھے۔ بہت سارے چمگادڑ ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی آوازوں سے پورا بنگلہ گونج رہا تھا۔ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کیس کے بارے میں سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر مجھے جگایا ہو۔ نیند سے فوراً جاگنے کے بعد اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لائٹر جلائی تو سامنے میری چھوٹی بہن مشال کھڑی تھی۔ "بھائی، چائے۔" مشال نے چائے کا ایک کپ مجھے پکڑایا۔ چائے کی پہلی سپ کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ مشال کی موت تو 10 سال پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ کو پکڑتے ہوئے سر اٹھا کر دوبارہ اوپر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وحشت کے مارے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہو۔ جاری ہے۔